اس طلبہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، تمام لیکچرز کو بخوبی مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ آج ہم لیکچر نمبر 32 چیپٹر 3 سے ہی ہم دیکھیں گے کہ مرکزی بینک زر اعتبار پر کس طرح کنٹرول کرتا ہے، یا اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مرکزی بینک بازار زر کا ناظم کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بتانا چلیں کہ مرکزی بینک جو ہوتا ہے اس کا سب سے اہم کام کسی بھی ملک کے اندر کرنسی جاری کرنا اور اس کی قدر کو مستحکم رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ مرکزی بینک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کرنسی مقدار کو اس حد تک رکھا جائے کہ نہ تو قیمتیں بہت بلند ہوں، نہ ہی قیمتیں بہت پست ہوں یا کم ہوں۔ اس کے لیے مرکزی بینک زرعی پالیسی کے طریقے پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ مرکزی بینک اعتباری زر پر کنٹرول کیسے رکھتا ہے یا مرکزی بینک بازار زر کا ناظم کیسے ہے، اس کے لیے ہمارے پاس دو طریقہ کار ہیں۔ نمبر 1 پر ہمارے پاس ہیں مقداری طریقے، اور نمبر 2 پر ہمارے پاس ہیں وصفی طریقے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مقداری طریقے ہیں وہ کون سے ہیں، اور وصفی طریقے اس کے بعد دیکھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ مرکزی بینک جب بھی اعتباری زر کنٹرول کرتا ہے تو وہ دو طریقے اختیار کرتا ہے۔ مقداری طریقے اس کو ہم کہتے ہیں کوانٹیٹیو میتھڈز، اور اس کے علاوہ معیاری طریقے اس کو ہم کہتے ہیں کوالیٹیٹیو میتھڈز۔ سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں مقداری طریقے۔ مقداری طریقوں میں سب سے پہلا ہے بینک ریٹ یا شرائع بینک کی پالیسی۔ انگلش میں اس کو ہم کہتے ہیں بینک ریٹ پالیسی۔ نمبر 2 پر ہمارے پاس ہے کھلے بازار کا عمل، جس کو ہم کہتے ہیں اوپن مارکیٹ آپریشن۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس ہے محفوظ سرمایہ کے تناسب میں تبدیلی یا چینج ان دا ریزرو ریشو۔ اور نمبر 4 ہمارے پاس ہے راشن بندی، جس کو ہم کہتے ہیں کریڈٹ راشننگ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ بینک ریٹ یا شرائع بینک پالیسی سے کیا مراد ہے۔ مرکزی بینک کس طرح اس پالیسی کو استعمال کر کے زر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ شرائع بینک کی پالیسی سے عام طور پر وہ شرح مراد ہے، وہ شرح سود مراد ہے جو مرکزی بینک عام تجارتی بینکوں کو قرضہ دیتے وقت ان سے وصول کرتا ہے یا ان کی ہنڈیوں کو بٹا لگاتے وقت مقرر کرتا ہے۔ عام طور پر اگر کسی ملک میں افراط زر کے حالات موجود ہوں تو مرکزی بینک زر کی مقدار کو کم کرنا چاہتا ہے، تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مرکزی بینک بینک ریٹ میں یا شرائع بینک میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تجارتی بینک بھی شرح سود میں اضافہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بینک اپنے قرضوں کی مقدار کم رہ جاتی ہے۔ کیونکہ قرضے اس طرح مہنگے ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کبھی بھی ملک میں تفریط زر، یعنی کہ جب قیمتیں مسلسل کمی کا رجحان رکھتی ہوں، کمی کی طرف آ رہی ہوں یا کساد بازاری کا شکار ہو رہی ہوں، تو ایسی صورت میں مرکزی بینک کوشش کرتی ہیں کہ بینک ریٹ میں یا شرائع بینک میں کمی کر دیں، اور اسی وجہ سے تجارتی بینک بھی اپنی شرح سود میں کمی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے زر کی گردش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اب بینکوں سے حاصل کردہ قرضے سستے اور آسان ہو گئے ہیں اور لوگ انہیں بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر افراط زر کے حالات ہوں گے، قیمتیں بڑھ رہی ہوں گی، ملک میں زر کی مقدار زیادہ ہوگی، تو مرکزی بینک شرائع بینک کو بڑھا کر ان کی ہنڈیوں کے اوپر جو بٹا ہے اس کی شرح بڑھا دے گا۔ اس کے برعکس اگر تفریط زر ہے تو مرکزی بینک تجارتی بینکوں کی ہنڈیوں پر جو بٹا لگانے کی شرح ہے اس کو کم کر دے گا۔ تو یہ کہلاتا ہے شرائع بینک کی پالیسی۔ اس کے بعد جو دوسرا اہم طریقہ ہے جس کے تحت مرکزی بینک اعتباری زر کو کنٹرول کرتا ہے ملک میں، وہ ہے
کھلے بازار کا عمل، جس کو ہم کہتے ہیں اوپن مارکیٹ آپریشن۔ یہ طریقہ کار کیا ہے؟ اس طریقہ کار کے تحت مرکزی بینک ضرورت کے مطابق بازار زر میں کفالتیں، حصص، تمسکات وغیرہ وغیرہ کی خرید اور فروخت دونوں کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کھلے بازار کے عمل کو مرکزی بینک کیسے استعمال کرتا ہے۔ اگر ملک میں افراط زر کے حالات ہوں، قیمتیں بڑھ رہی ہوں، زر زیادہ مقدار میں گردش کر رہا ہو، زر کی مقدار ملک میں زیادہ ہو، تو مرکزی بینک چاہتا یہ ہے کہ اس وقت افطار گردش کم ہو۔ تو بینک کیا کرتے ہیں اس وقت؟ مرکزی بینک اس وقت جتنے بھی ان کے پاس بانڈز، تمسکات وغیرہ جو چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، پرائز بانڈز ہوتے ہیں، حصص ہوتے ہیں، ان سب کو بیچنا شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگ یا عوام انہیں خریدے اور عوام سے پیسہ مرکزی بینک کے پاس پہنچ جائے تاکہ زر گردش سے نکال دیا جا سکے۔ اس کے برعکس اگر ملک میں تفریط زر کے حالات ہو جائیں، یعنی قیمتیں مسلسل کمی کا رجحان رکھ رہی ہوں، قیمتیں مسلسل گرتی چلی جا رہی ہوں، زر کی مقدار کم ہو چکی ہو، معاشی پہیہ ٹھہر چکا ہو، تو مرکزی بینک اس صورت میں کھلے بازار کے عمل کو استعمال کرتے ہوئے ہی تمام لوگوں کے پاس جن کے پاس حصص، تمسکات، سرٹیفکیٹس، بانڈز ہوتے ہیں، مرکزی بینک ان سے وہ تمام چیزیں خریدنا شروع کر دیتا ہے تاکہ جو پیسہ ہے وہ عوام تک پہنچ جائے اور اس طرح زر کی گردش میں اور زر کی مقدار میں اضافہ ہو سکے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کھلے بازار کا عمل۔ اس کے بعد جو عزیز طلباء تیسرا ہمارے پاس ہے پوائنٹ، وہ ہے محفوظ سرمایہ کے تناسب میں تبدیلی۔ دوبارہ یہ بتا چلوں کہ یہ ہم مرکزی بینک اعتباری زر کو جب کنٹرول کرتا ہے تو وہ کون کون سے طریقے اختیار کرتا ہے ان کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں، جس میں ایک مقداری طریقے ہوتے ہیں اور دوسرے معیاری یا وصفی طریقے۔ مقداری طریقوں کا تیسرا طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہے محفوظ سرمایہ کے تناسب میں تبدیلی۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ مرکزی بینک ملک کے تمام تجارتی بینکوں کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ان کا نگران ہوتا ہے، اور عام طور پر تجارتی بینک جو ہوتے ہیں وہ مرکزی بینک سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ہم شیڈیول بینکس کا نام بھی دیتے ہیں۔ تجارتی بینک جب بھی چاہتے ہیں، جب کوئی مشکل حالات ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ مرکزی بینک سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ضرورت کے وقت مرکزی بینک انہیں قرضے دیتا ہے اور ان کی ہنڈیوں کو بٹا بھی لگاتا ہے، اور انہیں جب بھی کسی قسم کی مالی مشکلات ہوتی ہیں اس سے انہیں چھٹکارا دلواتا ہے۔ لہٰذا تمام ان خدمات کو دیکھتے ہوئے مرکزی بینک تجارتی بینکوں کی جتنی بھی امانتیں آتی ہیں ان کی ایک خاص شرح، اس کا ایک خاص تناسب اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ شرح 10% ہو تو کسی بھی بینک میں جو امانت آتی ہے 100 روپے کی، اس پر 10 روپے مرکزی بینک اپنے پاس رکھے گا، جبکہ 90 روپے آگے قرض جاری کر دے گا، یا 90 روپے جو ہیں وہ خود بینک استعمال کر سکتے ہیں۔ مرکزی بینک کیونکہ مرکزی بینک ہے تو مرکزی بینک صرف 10% لے گا، اور تجارتی بینک باقی 90 روپے کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور آگے قرضہ بھی جاری کر سکتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں محفوظ سرمایہ کا تناسب یا زر محفوظ، کیش ریزرو کہتے ہیں۔ اب اگر کسی بھی ملک میں افراط زر ہو جاتی ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، زر کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو مرکزی بینک اس زر محفوظ کو اگر پہلے 10% تھا تو بڑھا کے اس کو 12% یا 14% پر لے جائے گا، کیونکہ مرکزی بینک یہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر قیمتوں میں کمی آئے، زر کی مقدار میں کمی آئے اور زر کی قدر مستحکم ہو۔ اس کے برعکس اگر کبھی بھی ملک میں
تفریط زر کے حالات ہوں، قیمتیں گرنا شروع ہو جائیں، زر کی مقدار کم ہو جائے، تو مرکزی بینک اسی شرح بینک کو جو کہ 10% تھی اسے کم کر کے 8% یا 6% پہ دیتا کہ لوگ بآسانی جو تمام کے تمام بینک ہیں ان کو کم سے کم پیسہ مرکزی بینک کو دینا پڑے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ تجارتی بینک لوگوں کو قرضے کی صورت میں دے کر زر کی مقدار میں اضافہ کر سکے۔ اور عزیز طلباء، اس چوتھا جو پوائنٹ ہے اس کا وہ ہے راشن بندی، جس کو ہم نام دیتے ہیں کریڈٹ راشننگ کا۔ کریڈٹ راشننگ کیا چیز ہوتی ہے؟ مرکزی بینک اس طریقے کو بھی عام طور پر افراط زر جیسے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال میں لے کر آتا ہے۔ اگر کوئی بینک مرکزی بینک کی پالیسی پر عمل نہیں کرتا اور بعض اوقات اس بینک کی مرکزی بینک راشن بندی کرتا ہے، جس کے تحت اس بینک کو مقررہ مقدار سے زیادہ قرضہ حاصل نہیں ہو سکتا یا اس کی ہنڈیوں کو ایک خاص حد سے زیادہ مرکزی بینک بٹا نہیں لگائے گا۔ اس صورت میں تجارتی بینکس قرضہ جاری کرنے کے سلسلہ میں احتیاط برتتے ہیں اور وہ محتاط ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ اگر انہوں زیادہ قرضے جاری کر دیے تو یا زیادہ ہنڈیوں کو انہوں نے بٹا لگا دیا تو مرکزی بینک ان کی مدد نہیں کرے گا اور وہ ایک مشکل حالات میں دھنس جائیں گے۔ اس طرح سے اس مسئلے کو کافی حد تک کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ 4 طریقے جو ہم نے پڑھے ہیں عزیز طلباء، بینک ریٹ، شرح بینک کی پالیسی، کھلے بازار کا عمل، محفوظ سرمایہ کے تناسب میں تبدیلی اور راشن بندی، یہ چاروں کی چاروں آپ کے پاس اعتباری زر کو کنٹرول کرنے کے مقداری طریقے ہیں جو کہ مرکزی بینک اختیار کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔